باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے حوالے سے کہ جب فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نجران کا ایک عیسائی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سرحدیں وسیع ہوتی رہیں اور ان سرحدوں کے اندر لوگ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کے ساتھ زندگی بسر کریں، بلکہ اسلام کی اولین ترجیح یہ ہے کہ اس کی سرحدوں میں جو لوگ آباد ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ نہ قبول کریں اسلام کو تو پھر زبردستی بھی نہیں کرتا، پھر وہ ذمہ بن کر رہتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت ایمان والوں کے ذمہ ہوتی ہے اور وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اس وقت نازل ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس بنیاد پر وہ یہ نہیں کہ اللہ کے بیٹے ہو گئے یا خدائی میں شریک ہو گئے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو واضح کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ پھر ان کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے اپنی چالیں چلی، مخالف لوگوں نے، اور اللہ کی اپنی ایک چال ہے، اپنی ایک تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے کارگر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ بھی اللہ کی ایک تدبیر ہی تھی کہ اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے واپس بلا لوں گا۔ یعنی لوگ اگر تجھے برداشت نہیں کر رہے، تیری جان کے درپے ہو گئے ہیں، تو میں تجھے واپس لے لوں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنی طرف بلا لیا۔ جب لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، قصور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر بھائی یہ بنی اسرائیل والے اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، زبردستی تو نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کی دعوت جو رکھتا ہے وہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے سیخ پا ہوئے، ایسے ناراض ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر کو اپنی اس تدبیر کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ میں تجھے واپس لے لوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، گندے ماحول میں،
اس سے میں تجھے پاکیزگی عطا کروں گا، اس گندے ماحول سے تجھے نکال لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور وہ لوگ جو تیری پیروی کرنے والے ہیں انہیں میں فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کافروں پر برتری عطا کروں گا، یعنی وہ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے میں کامیابی۔ مصائب، مشکلات جتنے بھی ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دور سے گزرے ہیں، یعنی لوگوں نے کس طرح سے مخالفتیں کی ہیں، کس طرح سے ستایا ہے آپ کو بھی اور آپ کے پیروکاروں کو بھی، کس طرح سے گرم زمین پہ لٹا دینا، پتھر رکھ دینا، یعنی طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی۔ لیکن کامیاب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ ثم الی مرجعکم، اور یاد رکھو تم سب کو پلٹنا تو میری طرف ہے۔ یہ بھی ہر پیغمبر نے انسانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے بعد پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ پھر اٹھا کھڑا کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ پھر موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا اس کی فکر کرو۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کو بسر کر رہا ہے۔ تو لہذا انسان اس چیز کو پہچانے کہ یہاں وہ دنیا میں ایک امتحان گاہ کے اندر ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے دے رکھی ہیں نعمتیں اور دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرہ بنتا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کی ہدایت ہے، جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی۔ وہ شخص انتہائی ناشکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو قبول نہیں کرتا اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، یاد رکھو پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، یعنی فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ آپ فیما کنتم فیہ تختلفون، یعنی دنیا میں جن جن باتوں میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے۔ فاما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جو لوگ کافر ہو گئے۔ یہ اشارہ ہے یہودیوں کی طرف کہ جو قوم بنی اسرائیل تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت دے رہے تھے۔ ابھی حافظ صاحب سورۃ صف میں پڑھ بھی رہے تھے کہ انہوں نے کہا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا بنی اسرائیل لما تؤذوننی، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تم خوب جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ہوں۔ یعنی یہ لوگ یہود جو تھے اذیت دے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فاما الذین کفروا، پر رہے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں سخت ترین سزا دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت ترین سزا دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی پھر مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ جب کسی کو پکڑ لے عذاب میں کون چھڑا سکتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کے مقابلے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں، یعنی جس چیز پر ایمان لائے ہیں ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ لازمی ہے ایمان لانے کے بعد، یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور پھر اپنی منمانی کریں جو مرضی کرتے پھر ایسا۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کو بھی اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند
نہیں کرتا۔ ظالم کون ہے؟ حق تلفی کرنے والے۔ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی دعوت کا انکار کرنا، یہ اصل میں ناشکری ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کا دین ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی جو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے؟ اور اس سے منہ موڑ لینا، اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا، یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے، اور یہی ظلم ہے کہ اللہ کے حق کو نہ پہچانا جائے۔ تو یہ بات بڑی واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، انسان کی ذمہ داری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وسلام علی الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجات وحوائج المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔